أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اگر کوئی امام اگر کوئی مسلک اگر کوئی عالم شریعت کو بدلنے کی بات کرتا ہے تو مسلمان اس عالم کی بات کو بھی نہیں مانتے، تو دوسروں کی بات تو دور کی بات. آپ اگر ووٹ لینا چاہتے ہیں تو ڈیولپمنٹ پر کام کریے. مسلمان بچوں کو نوکریوں کے لیے محنت کریے. آپ عورتوں کے مسائل حل کریے، بیواؤں کے مسائل حل کریے. کتنے ہمارے ایسے بوڑھے ہیں جن کو آج تک آپ نے حکومت کی طرف سے وظیفہ نہیں دیا. دوسرے ملکوں میں بوڑھے سٹیزن، بوڑھے لوگوں کی کتنی قدر ہوتی ہے. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ وظیفہ ملتا ہے. اتنا زیادہ اس دیش کو آگے لے جائیے، مسلمان ہو کر آپ کو ووٹ دیں گے. التعايش السلمی، جہاں پر مل جل کر لوگ رہ رہے ہیں، ایسے ملک کے لیے ایسی سوچ اچھی نہیں ہے. یہ شریعت کی وجہ سے دنیا کا نظام قائم ہے. اگر شریعت ختم ہو جائیں گی دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ مذہبی سیاست کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ نقصان دہ ہوتا ہے. ریلیجس پالیٹکس. للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جس عنوان پر، جس موضوع پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے، اس کا ٹاپک ہے کہ ہم مسلمان کیوں یونیفارم سول کوڈ کو نہیں مانتے. ہم مسلمان
یونیفارم سول کوڈ کو کیوں نہیں مانتے اور کیوں ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کی تائید کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، 10 وجوہات آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب کیا ہے؟ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہر ایک کو یہ حق ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا حق ہر کوئی منوا سکتا ہے۔ اس کو جمہوری ملک کہتے ہیں کہ آپ کو قانونی طور پر یہ اختیار ہے کہ آپ قانون کے دائرے میں رہ کر آپ اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی حق کو حاصل کرنے کے لیے یہ خطبہ جمعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب کیا ہے؟ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے سول میٹر ہیں، جو ہمارے سماج میں رہنے اور بسنے کے مسائل ہیں، اس میں سے تو 90% آلریڈی ہمارے اندر یونیفارم سول کوڈ پایا جا رہا ہے۔ اب 10 مسئلے 10% ایسے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اور بھی پرسنل اور بھی نجی مسائل ہیں، یعنی یونیفارم سول کوڈ آلریڈی سماجی اعتبار سے سارے مذاہب کے لوگ، ہندو، مسلم، کرسچن، یہاں پر جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، 90% آلریڈی ہم سب ایک قانون کے تحت جی رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ٹیکس کے مسائل ہوں، ہمارے امپورٹ یا ایکسپورٹ کے مسائل ہوں، یا ہمارے سیلز، میٹرز آف سیلز، بیچنے اور خریدنے کے، سیلنگ اور پرچیسنگ کے مسائل کیوں نہ ہو، یہاں تک کا جو ہمارا جو کرمنل لا ہے، جو ایک سسٹم ہے یہاں پر کرمنالوجی کا، اس کے اندر بھی سارے مذاہب کے لیے ایک ہی کوڈ آف کنڈکٹ دیا گیا ہے۔ ہمارے گواہی کے مسائل جو جرائم کو ثابت کرتے ہیں، اس میں آلریڈی ہم یکساں ہیں، آلریڈی یہاں پر یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہندوستان کے MLA اگر بنایا جائے کسی کو، یا MP بنایا جائے، تو سارے مذاہب کے لیے ایک ہی قانون بنایا جاتا ہے۔ تو ہمارے جو سول میٹرز ہیں آلریڈی 90% ہم سب یونیفارم سول کوڈ کو فالو کر رہے ہیں۔ اب جو 10% باقی رہ جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پرسنل لا یا پرسنل میٹرز، یعنی اور بھی نجی مسائل، سماج میں بھی اس کو ہم کہتے ہیں معاشرتی مسائل، جیسے نکاح کا مسئلہ، جیسے طلاق کا مسئلہ ہے، جیسے خلا کا مسئلہ ہے، جیسے نان نفقہ، یعنی کہ خرچے کی ذمہ داری مرد پر ہے یا عورت پر ہے، یہ مسئلہ اگر آ جاتا ہے، ترکے کے مسئلے، انہیریٹنس، ترکے کے اگر مسئلے آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے عدت کے مسئلے، طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے، عدت کے مسئلے ہیں، ہبہ اور وصیت کے مسئلے ہیں، طلاق، نکاح، طلاق، فسخ، خلا، ترکہ، وصیت، ہبہ، یہ سارے جو مسائل جس کو کہتے ہیں کہ نجی مسائل ہیں، پرسنل مسائل، اس کو 10% آپ ایک ریشو اگر آپ نکالیں گے تو 10% ہے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت 1961 میں جب یہ مسلم پرسنل لا بورڈ بنا تو قانون کے تحت مسلمانوں کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ نکاح کے مسئلے، طلاق کے مسئلے، خلا کے مسئلے، فسخ کے مسئلے، اور اسی طریقے سے کسی کو گود لینا ہے اگر اڈاپشن کا مسئلہ ہو، یا پھر سرپرستی کا مسئلہ ہو، یا انہیریٹنس کا مسئلہ ہو، ترکے کا مسئلہ ہو، 1961 سے مسلمان قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اپنے حساب سے شادیاں کرتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے اسلامی رولز کے مطابق طلاق کے مسائل ہو رہے ہیں۔ لیکن اب یونیفارم سول کوڈ کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ 10% بھی جو آپ کا چل رہا ہے اسلامی طریقے سے جو آپ چل رہے ہیں، نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، اب یہ سب ختم کر دیا جائے گا۔ اب ایک یونیفارم سول کوڈ بنایا جائے گا، ایک ایسا قانون بنایا جائے گا جس کو ماننا ہندو کے لیے بھی ضروری ہے، مسلم کے لیے بھی ضروری ہے، کرسچنز کے لیے بھی ضروری ہے، سارے مذاہب کے لیے اب ایک ہی قانون ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے یونیفارم سول کوڈ کے آنے کا مطلب۔ کیا وجہ ہے کہ علماء کرام ممبروں سے، محرابوں سے اور بڑے بڑے کانفرنس کے ذریعے سے آخر یہاں پر پریشانی کیوں نظر آ رہی ہے؟ پہلے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آخر مسئلہ کیا چل رہا ہے۔ مسئلہ اگر سمجھیں گے تو
اس کے پیچھے کیا گھمبیر سمسیا ہے وہ سمجھنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اگر ہم اچھی طرح سے سمجھ جاتے ہیں تو میرے باقی کی پوری باتیں سمجھنے میں آپ کو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ اب یہ جو مسئلہ ہے یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے ہندوستان میں اس کو لاگو کیا جا رہا ہے، صرف آپ سے رائے نہیں پوچھی جا رہی، جو رائے ایک پروفارما جاری کیا گیا جس کے اندر 16 سوالات ہیں، 16 سوالات میں سے 9 سوالات کا ڈائریکٹ تعلق مسلمانوں کے مسائل سے چبھتا ہوا گہرا تعلق ہے۔ مسلمان بھڑک اٹھے، علماء کرام بھڑک اٹھے، کیونکہ اس کے اندر کیسا پوچھا جا رہا ہے، آپ کی رائے نہیں، ایسا نہیں پوچھی جا رہی ہے کہ آپ یونیفارم سول کوڈ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اب رائے ایسی نہیں پوچھی جا رہی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ اگر آ جائے تو آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے، اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ سے یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ خنزیر کھاتے یا نہیں کھاتے، ایسا نہیں پوچھا جا رہا ہے، اگر آپ کو خنزیر کھلایا جائے تو پلاسٹک کی پلیٹ میں کھلایا جائے یا چینی کی پلیٹ میں کھلایا جائے تو آپ کہیں گے بھائی میں خنزیر کو تو کھاتا ہی نہیں ہوں، تو آپ یہ آپشن کیوں دے رہے ہیں؟ اگر آپ کسی برہمن سے پوچھیں گے کہ آپ گائے کس میں کھانا پسند کریں گے، کہ آپ پلاسٹک کی پلیٹ میں کھانا پسند کریں گے یا ایک چینی کے برتن میں کھانا پسند کریں گے، تو وہ آدمی کہے گا کہ بھائی مجھے گائے کھانا ہی نہیں ہے، تو آپ یہ مجھ سے سوالات کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کیا آپشن میں لوگے؟ یہ تو ایسی ہی بات ہوگی۔ جو سوالات کا جو کوشچنر آیا ہے مسلمانوں سے اس انداز میں پوچھا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے مسائل کو کہا جا رہا ہے کہ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان علماء بھڑک اٹھے۔ اب ایک طرف میڈیا کہہ رہا ہے یہ مسلمانوں میں صبر نہیں ہے، ہم نے تو صرف سوالات پوچھے اور یہ لوگ بھڑک رہے ہیں۔ میرے بھائی یہاں پر سارے مسلک ایک ہو چکے ہیں۔ شیخ آر کے نور محمد حفظہ اللہ نے یہ اپیل کی خطبہ جمعہ میں کہ آپ اس کو فقہی مسئلہ نہ سمجھیں، یہ ایک دینی مسئلہ ہے، لہذا مسلم پرسنل لا بورڈ کا آپ سپورٹ کرے۔ یونیفارم سول کوڈ کے اپوز میں آپ کو بولنا ہے، یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایک مسئلہ اگر ایسا نظر آئے کہ میرے فیور کا نظر آ رہا ہے کہ بھئی چلو طلاق کے مسئلے میں تو میرے فیور کی بات ہو رہی، صرف اس کو مت دیکھیے، وہ تو ہمارے گھریلو مسئلے ہیں، طلاق کے جو مسئلے وہ ہمارے گھریلو مسئلے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو حل کریں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو حل کریں گے، وہ ہم آپس میں حل کر لیں گے۔ لیکن کوئی باہر سے آ کر دوسرا آدمی ہمارے مسئلے حل کرنے کے بہانے یونیفارم سول کوڈ اگر لاگو کر دے گا تو کیا ہوگا؟ ایک جھلک دیکھیے آپ۔ مثال کے طور پر یونیفارم سول کوڈ اگر آنے کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ مسلم پرسنل لا بورڈ کا سسٹم ختم ہوتا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ سسٹم کے ختم ہونے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ پہلی بات، کل کے دن اگر نکاح ہوگا تو ہمارے نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ گواہوں کی موجودگی ہوتی ہے، تو ہماری شرط کیا ہے کہ گواہ جو ہے مسلم ہونا ضروری ہے، غیر مسلم کی گواہی نکاح میں قبول نہیں کی جاتی۔ لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کل آپ کے آنے والے دنوں میں اگر یونیفارم سول کوڈ آ جائے گا، لاگو ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب آپ کل کے دن وہ جو جج جہاں پر جا کر آپ اپنا نکاح پڑھوا رہے ہیں وہ جج غیر مسلم ہو سکتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ پورے انڈیا کے سارے جج اس وقت پر مسلمان ہی رہیں؟ جو وکیل جو گواہ بننے والا ہے اس وقت پر جو عہدے پر وکیل رہے گا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، آپ کو اس کی گواہی کی روشنی میں نکاح طے کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسا نکاح ویلڈ ہوتا ہے یا انویلڈ ہوتا ہے؟ آپ مسجدوں میں نکاح کراتے شرعی طریقے سے، لیکن جو گورنمنٹ میں فارمیلٹی کے لیے بھی اگر آپ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ہندوستان کے آنے والے نوجوانوں میں نکاح کا سسٹم صحیح کیا تھا بھول بھی جائیں گے۔ ایسا ہو جائے گا، اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے گا ایک وقت کے نکاح کا سسٹم ہوتا کیا ہے؟ اچھا قرآن میں ایسا ہے، اچھا کتاب میں ایسا ہے، ایک زمانے میں قاضی ایسا بتایا کرتے تھے، لیکن آج پتہ نہیں ہوتا۔ سیکنڈ پوائنٹ، جب آپ پاسپورٹ میں اپنے بیوی کا نام داخل کرتے ہیں تو قاضی جو نکاح نامہ دیتا ہے اس کو لے جا کر آپ جب حج میوزیم میں سبمٹ کرتے ہیں تو ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے، اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے آپ کو پاسپورٹ میں آپ کے بیوی کا نام اندراج کرانا ہے، داخل کرنا ہے، یا کل کے دن آپ کو فیملی ویزا سعودی عرب کا نکالنا ہے تو اس وقت پر آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بتانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے پاسپورٹ میں نام درج ہوتا ہے اور آپ کا فیملی ویزا نکالا جاتا ہے۔ تو حکومت کے تحت جو شادی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس نکاح میں
ہو سکتا ہے کہ اس نکاح میں کوئی غیر مسلم گواہ ہوگا، نکاح پڑھا دیا گیا، فیوچر میں نکاح شک میں آ جائے گا کہ پتہ نہیں کہ اس آدمی کا جو نکاح ہوا ہے وہ مسلمان گواہوں کی روشنی میں ہوا ہے یا غیر مسلموں کے گواہی کے تحت ہوا ہے، شک میں آ جائے گا۔ جیسے آپ یورپ امریکہ میں آج جاتے ہیں، آپ بسکٹ اٹھاتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی انگریڈینٹ کہیں خنزیر کا نہ آ جائے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نکاح اور طلاق کے مسائل میں مسلمانوں کو یقین نہیں آئے گا کہ میرا سسٹم صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی کہ گویا کہ پورے سسٹم کو ہلانے کی بات کی جا رہی۔ تیسرا پوائنٹ، نکاح جیسے طلاق ہوتی ہے تو دوسرا نکاح عورت کا نہیں ہوتا جب تک کہ عدت نہ گزار لی جائے، لیکن کل کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ طلاق ہوگی، دوسرے دن جا کر عورت اگر شادی کر لے گی تو آپ روک ہی نہیں سکتے، قانون ساتھ میں رہے گا، گورنمنٹ ساتھ میں رہے گی، آپ کچھ نہیں کر لے سکتے۔ کل کے دن اگر عورت جا کر یہ کہے کہ نہیں ایک ساتھ سول کوڈ ہونا ہے، آدھا حصہ ہونا چاہیے مجھے، میں بہن ہوں، یہ 1:2 کا ریشو میں نہیں ماننے والی ہوں، تو لہذا آدھا حصہ مرد اور عورت کو ترکے میں، بہن اور بھائی کو آدھا، ہر معاملے میں آدھا حصہ دینا پڑے گا۔ اچھا عورتیں خوش ہو سکتی ہیں، چلو بھائی میں تو آدھا حصہ ہی مل رہا ہے نا، لہذا ایک ساتھ سول کوڈ آنا چاہیے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اسلامی اعتبار سے عورت کو حصہ اس لیے کم ہے کیونکہ عورت پر مالی ذمہ داری نہیں ہے، عورت پر فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں ہے، عورت پر مالی اعتبار سے کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مرد شوہر ہے تو وہ بیوی جو ہے، بیوی کی ذمہ داری شوہر ادا کرے گا، بہن اگر ہے بھائی اس کی ذمہ داری لے گا، بیٹی اگر ہے تو باپ اس کی ذمہ داری لے گا، ماں اگر ہے تو بیٹا ذمہ داری لے گا۔ اسلامی اعتبار سے مالی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت پر مالی اعتبار سے کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو فیوچر میں کیا ہو جائے گا، عورت پر بھی مالی ذمہ داری آ جائے گی، کمانا پڑے گا، ہر ایک عورت کو جا کر کمانا پڑے گا اور کمانا ضروری ہو جائے گا۔ کل کے دن مرد عورت کے اوپر کیس ڈال سکتا ہے کہ کمائی نہیں رہی، پورا مسائل، پورا سسٹم ایک الگ طریقے کا ہو جائے گا۔ کیا یہ ماں پسند کرے گی؟ کیا کوئی ماں یہ پسند کرے گی کہ اس کا بیٹا خرچہ دے رہا ہے اپنی اس بیوی کو جو پہلے بیوی تھی، یعنی ایک بہو تھی، طلاق ہو گیا، اب ساس سمجھ رہی ہے کہ بھئی چلو میری بہو کو جو طلاق مل گیا، لیکن ایک ساتھ سول کوڈ کا مطلب، شاہ بانو کیس کا مطلب جو 1985 میں اٹھایا گیا اور ہندوستان میں مسلمان نہ چاہنے کے باوجود اس قانون کو آج بھی نافذ کر دیا گیا، وہ کیا ہے، طلاق ہو بھی جائے تو یہ شوہر جو ہے اس کو زندگی بھر خرچہ دیتا رہے گا۔ کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر یہ شوہر اس بیوی کو جو کہ ایکس وائف ہے، جس کو طلاق ہو چکی ہے، عدت ختم ہو چکی ہے، اب دونوں میں کچھ تعلق باقی نہیں ہے، لیکن قانون ایک ساتھ سول کوڈ کا مطلب یہ ہے، یعنی ساس کو اب یہ برداشت کرنا پڑے گا، وہ جو بہو اب نہیں ہے، جو پہلے بہو تھی، اب بیٹا خرچہ ماں کو دے یا نہ دے وہ الگ بات ہے، لیکن بیٹے کو برابر خرچہ دینا پڑے گا اس بیوی کے لیے جو بیوی اب ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گواہی کے مسئلے ہمارے بدل جائیں گے، اڈاپشن کے مسائل شریعت کے مطابق طے نہیں ہوں گے، اس کو کہتے ہیں ایک ساتھ سول کوڈ۔ اب قانون کے دائرے میں رہ کر ہم وہ کیا باتیں ہیں جو ہم پبلک کو بتائیں تاکہ ہم کو اپنا حق مل سکے، تو یہ 10 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ نہیں ماننے کے 10 پوائنٹ کیا ہے۔ یہ 10 پوائنٹ سمجھنے سے پہلے 4 اہم بنیادی نقطے، شرعی نقطے ذہن میں رکھیے۔ پہلا نقطہ، ہم ایک سچے مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایک اچھے ہندوستانی بن کے بھی رہ سکتے ہیں، کوئی کانٹرڈکشن والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 1، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، ایگریمنٹس کو پورا کیا کرو۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا قانون پورا کرنا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ ایک سچا مسلمان رہتے ہوئے بھی ایک اچھا ہندوستانی بن کر رہوں، یہ ممکن ہے، کوئی کانٹرڈکشن والی بات نہیں ہے۔ دوسرا رول یہ ہے کہ اسلام میں ریفارم اور ریویژن کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔
لیکن اسلام کے ری اپلیکیشن کی ہر دور میں ضرورت ہے۔ اسلام میں ریفارم اور ریویژن کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ریفارم ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ اسلام میں ریفارم اور ریویژن کی کوئی گنجائش نہیں۔ ریویژن اور ریفارم کا مطلب کیا ہے؟ نظر ثانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کو بندہ کیا نظر ثانی کرے گا؟ ہمیں تو صرف فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ بہتر قانون بنا سکتا ہے، اس قانون کو بندہ نظر ثانی کر کے بندہ اس کی اصلاح کرے گا؟ نعوذ باللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرا پوائنٹ، ماڈرن ڈیولپمنٹ کے نام پر انسانیت کو اگر نقصان نہیں ہو رہا ہو، اسلام ایسے ماڈرن ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں۔ چوتھا پوائنٹ، ماڈرن ڈیولپمنٹ کے نام پر اگر آخرت میں ناکامی نہیں ہو رہی ہو، اسلام ایسے ماڈرن ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں۔ یہ 4 نقطے۔ آئیے وہ 10 طریقے کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم یونیفارم سول کوڈ کو ہم رد کر سکتے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ۔ پہلا نقطہ یہ ہے، آرٹیکل نمبر 44 جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے آرٹیکل نمبر 44 کے اندر یونیفارم سول کوڈ کی بات کی گئی ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ آرٹیکل نمبر 44 کی غلط تشریح ہو رہی۔ غلط تشریح کیسے ہو رہی ہے؟ آرٹیکل نمبر 44 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لانے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر یونیفارم سول کوڈ کا ورڈ آیا، کامن سول کوڈ کا ورڈ نہیں آیا۔ نلسا یونیورسٹی کے جو ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف لا، جہاں قانون پڑھایا جاتا ہے، اس یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہے، قانون میں بڑے ماہر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل نمبر 44 میں یونیفارم سول کوڈ کا ورڈ آیا ہے، کامن سول کوڈ کا ورڈ نہیں آیا۔ یونیفارم کا مطلب یہ ہے ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کے لیے آپ ایک قانون بنا سکتے ہیں، لیکن سارے مذہب والوں کے لیے ایک قانون نہیں چلے گا۔ اگر سارے مذہب والوں کے لیے ایک قانون اگر چلنا ہے تو اس کے لیے ورڈ ہے کامن سول کوڈ۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کامن سول کوڈ کا ورڈ نہیں آیا، یونیفارم سول کوڈ کا ورڈ آیا ہے۔ اس کا مطلب نکلا آپ اپنے دھرم کے اندر منائیے۔ ہندو کے نکاح اور طلاق کے 6000 کسٹمز ہیں، 6000 طریقے سے ہندو مذہب کے لوگ اپنے آپسی معاملات پورے کرتے ہیں۔ آپ اپنے مذہب کے لوگوں کو یونیفارم سول کوڈ کے تحت اصلاح کریے۔ ہمارے پاس اسلام موجود ہے، ہمارے پاس اسلام موجود ہے۔ کامن سول کوڈ کا معنی نہیں آیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہر اسکول کا یونیفارم ہوتا ہے، ہر اسکول کا ایک یونیفارم ہوتا ہے۔ ایک اسکول میں بچہ جو چاکلیٹی کلر کا یونیفارم پہنتا ہے، دوسرے اسکول میں بچہ بلو کلر کا یونیفارم پہنتا ہے۔ اب جہاں پر یونیفارم چاکلیٹی رنگ کا ہے، میں وہاں پر اپنے بچے کو بلو رنگ کا، بلو کلر کا میں یونیفارم پہنا کر بھیجتا ہوں، تو اسکول والے کہیں گے کہ بھئی ہمارے اسکول میں جو یونیفارم ہے وہی یونیفارم کے ذریعے سے آپ اپنے بچے کو بھیجیں۔ تو آپ اپنے مذہب کے اندر یونیفارمٹی لائیے، لیکن سارے مذہب کو ایک قانون کے تحت یونیفارمٹی میں لانے کی آپ کے لیے کوئی قانون میں گنجائش نہیں ہے۔ اب یہاں پر اور ایک نقطہ، آرٹیکل نمبر 44 میں یہ کہا گیا کہ ہم فیوچر میں لانے کی کوشش کریں گے یونیفارم سول کوڈ۔ امپوز کرنے کی بات نہیں کی گئی، لیکن فی الوقت جو ہمارے سامنے کوشچنر آیا ہے وہ امپوز کرنے کے فارم میں آ رہا ہے، لازم کر دینا، لاگو کر دینا، امپوز کر دینا۔ سنگاپور سے لے کر امریکہ تک مسلمان نکاح کے مسائل اور طلاق کے مسائل نپٹتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے۔ اس میں سے کئی ایسے ملک ہیں جہاں پر آلریڈی یونیفارم سول کوڈ ہے لیکن لاگو نہیں، امپوز نہیں کیا گیا۔ اگر اپنے اپنے طریقے سے لوگ نکاح کر رہے ہیں تو حکومت دخل نہیں دیتی، لیکن یہاں پر جو لوگ بات اٹھائی جا رہی ہے اس انداز میں اٹھائی جا رہی ہے کہ اس کو اب نافذ کیا جائے گا، لاگو کیا جائے گا۔ اگر آپ اپنے آپس میں نکاح و طلاق کے نکاح نامے جو آپ کے ہیں، جو آپ کے گھروں میں ہیں، یہ انویلڈ ہو جائیں گے، فیوچر میں اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں رہے گی۔ اور ہندوستان میں ہزاروں بلکہ لاکھوں قاضی گورنمنٹ طرف سے ان کو باقاعدہ سیلری ملتی ہے، جاب ہے، یہ پورا جاب ختم ہو جائے گا۔ اور فیوچر میں اب نکاح اور طلاق کے مسائل وکیل حل کریں گے، اور یہ وکیل جو اپوائنٹ ہوں گے مسلم بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔
ایک پورا آرٹیکل نمبر 44 کی بالکل غلط تشریح ہو رہی. سیکنڈ نقطہ، سیکنڈ پوائنٹ، دوسرا نقطہ یہ ہے، آرٹیکل نمبر 25A کے مطابق یہ ہے کہ ہندوستان میں ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے، اور نہ صرف وہ چل سکتا ہے بلکہ اپنے مذہب کا پرچار بھی کر سکتا ہے. اگر ہم یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ نکال رہے ہیں کہ سارے مذہب کے ماننے والوں کو ایک قانون دیا جائے، تو آرٹیکل نمبر 25A سے ٹکرا رہا ہے. آزادی کہاں ملی پھر ہم کو؟ مذہبی آزادی کہاں ملی؟ یہ تو ڈیموکریٹک کنٹری کے رولز اور اصولوں کے خلاف ہے، یہ تو سیکولرزم کے بالکل خلاف ہے، یہ تو ہمارے آئین کے خلاف ہے. گویا کہ آپ قانون کے خلاف جا رہے ہیں. ہم نہیں جا رہے، ہم مسلمان نہیں جا رہے. جو لوگ یونیفارم سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں وہ قانون کے خلاف جا رہے ہیں. تیسرا پوائنٹ، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جو چارٹرز بنائے گئے اس کے آرٹیکل نمبر 18 میں لکھا ہوا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس دیے جائے، فریڈم آف ریلیجن دیا جائے، اور ہندوستان کے سربراہ نے جا کر سائن کیے. وہ ملک جنہوں نے سائن کیے UN میں، اس میں ہندوستان کے لوگ بھی ہیں. اگر آپ ہم کو یونیفارم سول کوڈ کے نام پر اگر ہماری آزادی آپ چھین رہے ہیں، تو آرٹیکل نمبر 18 جو UN کا چارٹر میں لکھا ہوا ہے آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. گویا کہ آپ ہمارا حق عالمی اعتبار سے چھین رہے ہیں. چوتھا نقطہ یہ کہ یہ غیر فطری ہے. یونیفارم سول کوڈ نہیں ماننے کی وجہ کیا ہے؟ یہ غیر فطری ہے، یعنی ہیومن نیچر کے بالکل خلاف ہے. غیر فطری کیوں ہے؟ 1955 میں جب ہندو میرج ایکٹ بنایا گیا، تب سے لے کر آج تک سینسس نکالے گئے تو مسلمانوں سے زیادہ ہندو حضرات 2 شادی کر رہے ہیں، 3 شادی کر رہے ہیں، جبکہ ان کے قانون کے مطابق ان کو 1 شادی کرنا ہے. مسلمان زیادہ پالیگیمس نہیں ہے، ہندو زیادہ پالیگیمس ہے. مسلمانوں سے زیادہ ڈبل شادی، ٹربل یہ ہندو کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا نکلا؟ ایک فطری مانگ تھی جو تم نے روکا تھا، اور لوگ وہ فطری مانگ پوری کر رہے ہیں، اگرچہ کہ قانون بنا دیا گیا. آلریڈی جو تم نے قانون بنایا وہ خود قانون نافذ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر نئے یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے نیا قانون لانے کی کوشش کی وجہ کی جا رہی. چوتھا یہ ہے کہ یہ غیر عقلی ہے، اللاجیکل ہے. اس کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے. کیا شودر اور برہمن کے سارے جو آپس میں جو رولز ہیں، جو آپس میں ملنا ہے، اور شادیوں کے بارے میں جو آپس میں آپ کے تناؤ ہیں، کیا اتنا آسانی سے ختم ہو جائیں گے؟ اور سارے ریلیجن کے لیے آپ خوشی کا ایک انداز دیں. خوشی اپنے اپنے انداز میں ہوتی، اپنے اپنے حساب سے ہوتی ہے. آپ کس طریقے سے اس کو ایک کر دیں گے؟ یہ غیر عقلی ہے، یہ اللاجیکل ہے. چھٹواں نقطہ یہ ہے کہ یہ امپریکٹیکل ہے، غیر تطبیقی ہے، اس پر عمل کرنا ناممکن ہے، مشکل ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ مسلمان 4 شادی کرنا ان پر لازم ہے. لازم نہیں ہے، سنت ہے، جائز ہے. بہت ہوا تو مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ایک مسلمان پر 4 شادی کرنا واجب اور فرض نہیں ہے. ہندوستان میں اتنی عورتیں ہے ہی نہیں کہ ایک مسلمان کو 4 عورتیں مل جائیں. اتنی مسلمان عورتیں تو ہے ہی نہیں. تو یہ ایک امپریکٹیکل بات ہے. آپ ایک ایسے چیز کو آپ ایشو بنا رہے ہیں، شوشہ بنا رہے ہیں جو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اس کے بعد 7واں نقطہ یہ ہے ہسٹوریکل ایرر. یہ ایک تاریخی غلطی ہے. 1928 میں مسئلہ نکالا گیا، سب کا ٹائم ویسٹ ہوا، آخری میں نتیجہ کچھ نہیں نکلا، الٹا فسادات ہونے کے حالات پیدا ہو گئے تھے. 1939 میں مسئلہ نکالا گیا، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ٹائم ویسٹ ہوا سب کا. پھر اس کے بعد شاہ بانو کیس کے موقع پر بہانہ بناتے ہوئے 1985 میں مسئلے کو پھر نکالا گیا، مسئلے کا حل نہیں نکلا، ٹائم ویسٹ ہوا. اب پھر یہ مسئلہ نکالا جا رہا اور پھر ٹائم ویسٹ کرنے کی بات کی جا رہی. گویا کہ یہ ہسٹوریکل ایرر، یہ تاریخی غلطی پھر دہرائی جا رہی. 8واں نقطہ، ایسا کیوں ہے بھائی؟ جب اللاجیکل ہے، جب یہ غیر فطری ہے، جب یہ امپریکٹیکل ہے، جب یہ قانون کے خلاف ہے، تو پھر آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ ہے 8واں نقطہ، وہ ہے ریلیجس پالیٹکس. یہ ہے مذہب کی سیاست. اس بہانے جلدی ووٹ ملیں گے،
ہندوستان میں ووٹ کمانے کا فاسٹ ٹریک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کو مجروح کریں، کسی بھی مذہبی جذبات کا مجروح کریں گے تو یہاں جلدی ووٹ ملتے ہیں. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. یہ ہندوستان جہاں پر پلورلزم، جہاں پر سب لوگ مل کر جی رہے ہیں، میوچول کو ایگزسٹنس، التعايش السلمی، جہاں پر مل جل کر لوگ رہ رہے ہیں، ایسے ملک کے لیے ایسی سوچ اچھی نہیں ہے. آپ کو اگر واقع درد ہے مسلمانوں کا، ہمارے بچوں کے مسئلے حل کریے. ہمارے بچے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں، جاب کے لیے پیسے کما کے بھیجتے ہیں. 5 سال 10 سال ہو گیا اپنے ماں کا چہرہ نہیں دیکھے، باپ کا چہرہ نہیں دیکھے. کتنے ایسے لوگ ہیں 2 سال 3 سال ہو جاتا ہے اپنے بیویوں سے نہیں ملتے. اگر آپ واقعی ووٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ایمپاورمنٹ پر کام کریے. آپ اگر ووٹ لینا چاہتے ہیں تو ڈیولپمنٹ پر کام کریے، پازیٹیو ڈیولپمنٹ پر صحیح کام کریے. مسلمان بچوں کو نوکریوں کے لیے محنت کریے. آپ اتنا زیادہ اس دیش کو آگے لے جائیے، مسلمان خوش ہو کر آپ کو ووٹ دیں گے. عورتوں کے مسائل حل کریے، بیواؤں کے مسائل حل کریے. کتنے ہمارے ایسے بوڑھے ہیں جن کو آج تک آپ نے حکومت کی طرف سے وظیفہ نہیں دیا. دوسرے ملکوں میں بوڑھے سٹیزن، بوڑھے لوگوں کی کتنی قدر ہوتی ہے. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ وظیفہ ملتا ہے. تو اس طریقے سے وظیفے جاری کریے. آپ اگر ایسے کام کریں گے تو ووٹ ملیں گے. یہ مذہبی سیاست کا طریقہ اچھا نہیں ہوتا، یہ نقصان دہ ہوتا ہے. ریلیجس پالیٹکس. 9واں پوائنٹ یہ ہے، یہ شریعہ انٹرفیئرنس ہے، شریعت میں مداخلت ہے. مسلمان شریعت میں مداخلت پسند نہیں کرتے. اگر کوئی امام، اگر کوئی مسلک، اگر کوئی عالم شریعت کو بدلنے کی بات کرتا ہے تو مسلمان اس عالم کی بات کو بھی نہیں مانتے. تو دوسروں کی بات تو دور کی بات، دوسروں کی بات تو ہم ہرگز نہیں مان سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شریعت انسانوں کی بنی ہوئی نہیں ہے. سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 2 اور 3، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. یعنی یہ جو شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ. اور 10واں نقطہ، یونیفارم سول کوڈ مان لو. کہہ رہے ہیں یونیفارم سول کوڈ مان لو، یونیفارم سول کوڈ مان لو. ہم کہتے ہیں ہے نا یونیفارم سول کوڈ قرآن مجید کی شکل میں، ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے ہمارے پاس آلریڈی یونیفارم سول کوڈ. ہمارے پاس کسی اور یونیفارم سول کوڈ کی ابھی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا پیٹ اتنا بھرا ہوا ہے، کوئی آدمی کھلانا چاہ رہا ہے تو ہم کہیں بھائی ہم آلریڈی کھائے پیے الحمدللہ، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے. ہمارے پاس قرآن ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہمارے پاس ایک سا سول کوڈ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں موجود ہے. اب آئیے مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو ہم تائید کر رہے ہیں، شریعت کی جو امپورٹنس ہے، اس کے بھی 10 نقطے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا نقطہ، ہماری جو شریعت ہے وہ انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں نزول شریعت. پہلا نقطہ کیا ہے؟ ہماری شریعت نزول شریعت، اللہ کی طرف سے ریویلڈ، ڈیوائن ہے. یہ مین میڈ نہیں ہے، لوگوں نے اس کو نہیں بنایا ہے. سورہ حجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو اتارا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 105، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، اے اللہ کے نبی ہم نے اس کو اتارا ہے آپ کی طرف، اس کتاب کو، یہ انسانوں کا نہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 231، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کتاب اور یہ حدیث، یہ کتاب اور یہ حدیث، یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. تو ہماری جو شریعت ہے وہ کس پر بیس ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث، اور یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. صرف قرآن اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ حدیث بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. نزول شریعت. دوسرا نقطہ ہے
تحفظ شریعت. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 101. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. اہل کتاب کو تورات اور انجیل عطا کی گئی تھی اس زمانے میں، حفاظت کرو، لیکن انہوں نے حفاظت تو دور کی بات ہے اسی کے اندر چینج کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب کی طرح نہ بنو اے مسلمانوں جنہوں نے اپنی کتابوں کو پیٹ کے پیچھے ڈالا تھا. نہیں، ہم وہ قوم نہیں ہے جو اپنی کتابوں کو پیٹ کے پیچھے ڈالیں گے. نہیں، ہم اپنی کتابوں کو سامنے رکھیں گے، اس کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، جیسا کہ وہ جانتے تک نہیں ہیں. ہم مسلمان ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. تیسرا نقطہ ہے محبت شریعت. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. شریعت کو ناپسند کرو گے، شریعت کو ناپسند کرو گے تو تمہارے عمل تباہ ہو جائیں گے. بہت سارے مسلمان داڑھی کو ناپسند کرتے، بہت ساری عورتیں اسلام میں 4 شادیوں کے مسئلے کو ناپسند کرتی ہیں. اپنے ایمان کی خبر لے، اللہ حفاظت کرے. شریعت کو ناپسند ہے بلکہ محبت کرنی چاہیے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 50 افحکم الجاہلیت یبغون. شریعت کے مقابلے میں جو ہوتا ہے اس کو جاہلیت کہتے ہیں. کیا جاہلیت کو پسند کرتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو بھروسہ رکھنے والے، اللہ پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے بہتر کسی کو اپنا فیصلہ کرنے والا نہیں مانتے وہ لوگ. دیکھا آپ نے کتنی اہمیت ہے محبت شریعت. چوتھا نقطہ ہے ہدایت و عدالت شریعت. قرآن مجید میں ہدایت ہے، گائیڈ لائنس ہے اور انصاف ہے. ہدی للمتقین، ہدی للناس، اور اس کے اندر انصاف ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 58 میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ تعالیٰ انصاف پر ابھار رہے ہیں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اللہ تعالیٰ کرے انصاف. یہ شریعت کی وجہ سے دنیا کا نظام قائم ہے. اگر شریعتیں ختم ہو جائیں گی دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. پانچواں نقطہ یہ ہے کہ برکت شریعت، حکمت و برکت شریعت. یہ شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کے اندر حکمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ ملک سورہ نمبر 67 سورہ ملک سورہ نمبر 67 کے آیت نمبر 14 میں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے مخلوق کو، تو اللہ بہتر نظام لائے گا. ایک انسان صحیح نظام نہیں لا سکتا، اور اس کے اندر برکت ہی برکت ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 وَلَوْ أَنَّ اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اور اس جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر تم شریعت کو قائم کرو گے تمہارے پیروں کے نیچے سے برکتیں نکالوں گا، تمہارے گھروں کے چھتوں سے برکتیں نازل کر دوں گا. تمہارے گھروں کے اندر برکتیں ایسے آئیں گی تم تصور نہیں کر سکتے. شریعت کو قائم کرو. یہ 5. چھٹواں نقطہ ہے تصدیق شریعت. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 46-47 میں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ. ہر کتاب ایک دوسرے کو تصدیق کرتی ہے. اب سب سے آخری کتاب وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اب نیا کوئی رسول آنے والا نہیں، اب نئی کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، اب نئی کوئی حدیث آنے والی نہیں ہے، اب نیا کوئی مسلک نہیں. قرآن اور صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقے کے مطابق تصدیق شریعت. چھٹواں 7واں پوائنٹ ہے اتباع شریعت. صرف مان لینا کافی نہیں، اس کو فالو کرنا ہے. سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 18 ثم جعلناك على شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون.
اور اللہ کے نبی ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، اب آپ اسی پر قائم رکھیے، وہ جاہلوں نے جو شریعتیں بنائی ہیں اس کے پاس مت جائیے، ہم بھی نہیں جائیں گے، کہیں اور نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ 7واں نقطہ۔ 8واں نقطہ ہے نہ صرف ہم فالو کریں گے، تحکیم و نفاذ شریعت جہاں جہاں ممکن ہو سکے اپنے ذات پر، اپنے زندگیوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے نکاح کی محفلوں میں، ہر جگہ اس کو نافذ کریں گے، ڈو دا پاسبل، جہاں تک ممکن ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شریعت کو نافذ کرنے کی اہمیت میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جب تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جج نہ بنا لے۔ آپ کے جج ہوتے ہوئے دنیا کے کوئی قانون کو ہم جج بنا ہی نہیں سکتے، یہ ہے بڑا اہم مسئلہ۔ اس کے بعد ہے 9واں پوائنٹ، 9واں مسئلہ شریعت کی اہمیت پر، اہمیت شریعت و عدم غفلت شریعت، بڑی اہمیت ہے۔ عاد و سمود نے نبیوں کی مخالفت کی، کہا کہ نبیوں کے طریقے پہ کیوں جائے، ہم اپنے شریعت پر چلیں گے۔ نبیوں کی شریعت اپنی شریعت، شریعت مانے طریقہ، عربی زبان میں شریعت کہتے ہیں پانی کی باری، لغت میں ہر زمانے میں اللہ نے باری باری کے حساب سے شریعت دی ہے، ہر نبی کی شریعت الگ ہوتی ہے لیکن دین سب کا ایک ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اور شریعت اب سارے طریقے سے کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کے اندر اب کوئی بھی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی گنجائش نکالے، کوئی تبدیلی کرے، ایڈٹ کرے، کاما لگائے، کوئی اس کے اندر اضافہ کرے، کمی کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو کہتے ہیں اہمیت۔ عاد و سمود نے مخالفت کی، تباہ ہو گئے، کسی کو زلزلوں سے تباہ کیا گیا، کوئی طوفان کے نظر ہو گیا، کوئی پانی میں ڈبو دیا گیا، کوئی آندھی کے حوالے ہو گیا، مسخ کسی کے چہرے خنزیر اور بندروں کی طرح ہو گئے جب انہوں نے شریعت کی مخالفت کی، خس زمین میں ڈھسا دیا گیا، قسم قسم کے آپ قرآن میں پڑھتے جائیے، نبیوں کے خلاف جو لوگ بھی گئے ان کا کیا حل ہوا آپ جانتے ہیں، قرآن مجید میں بتا دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 120 سے 124 تک پڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو ہماری شریعت کو چھوڑ دے گا، کیا کہہ رہے ہیں، شریعت تلاوت کے لیے رکھ لو بس، قانون تمہارا نہیں چلے گا، ایک ساتھ سول کوڈ چلے گا۔ آیت سنی، ومن اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر تھے، قرآن یعنی ذکر، قرآن کے سسٹم سے ہٹ کر اپنے سسٹم سے جینا چاہتا ہے، وارننگ، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ جو لوگ ہمارے قرآن سے ہٹ کر کوئی اور سسٹم سے جیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کی زندگی اجیرن بنا دوں گا، اس کی زندگی اجیرن بنا دوں گا، پریشان حال زندگی، پریشان پریشان پریشان، ذنکا کہتے ہیں اجیرن، کوئی پرسان حال نہیں، پریشان پریشان، اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق نہیں۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما، قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھاؤں گا اس کو میں، وہ کہے گا اللہ میری آنکھیں تھی کہاں چلے گئی، کہا کہ تیری آنکھیں تھی لیکن میری شریعت آئی تو تو نے اس کو پڑھا نہیں، تو تیری اس آنکھوں کا کیا فائدہ، تو نے ان آنکھوں سے میری شریعت کو دیکھا نہیں، اب آ جا کر کہتا ہے میری آنکھیں میری آنکھیں، تجھے آج اندھا کر کے اٹھایا جائے گا کیونکہ تو نے میری شریعت کے ساتھ بھی اندھے والا معاملہ کیا تھا۔ اللہ حفاظت فرما۔ تو آخری نقطہ ہے کمال و فلاح شریعت، کمال اور فلاح دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، فلاح شریعت اسی کے اندر فلاح ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی، قرآن و صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق، اس سے ہٹ کر کوئی مسلک میں نہیں، کوئی امام کے طریقے میں نہیں، کوئی عالم کے طریقے میں نہیں۔ دلیل
سورہ اعراف نمبر 7 آیت نمبر 157 الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اس شریعت کو فالو کریں گے۔ تو میری باتوں کا خلاصہ ہے کہ 10 پوائنٹ میں نے قانون کے دائرے میں رہ کر دیے ہیں۔ آپ جہاں جہاں موقع ملے ڈیبیٹ کیجیے، کالجز میں، آفیسز میں، اور لوگوں کو جوابات دیجیے، پھیلائیے۔ اور اسی طرح شریعت کی اہمیت پر بھی میں نے 10 پوائنٹ دیے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی آپ آگے بڑھائیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شریعت کی پاسداری کرنے والا، شریعت کا دفاع کرنے والا، شریعت پر عمل آوری بجا لانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بنائے۔ یہ مسئلہ اٹھا کیوں؟ یہ ہے طلاق ثلاثہ، ایک مجلس کی 3 طلاق کی وجہ سے ہندوستان میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس کو بہانہ بناتے ہوئے، جیسا کہ علماء کرام کیا کریں، اس کو فقہی مسئلہ مت سمجھے، یہ دینی مسئلہ ہے۔ یہ فقہی مسئلے کو بنیاد بناتے ہوئے مسلمانوں کے اختلافات سے فائدہ اٹھا کر مسلم پرسنل لا بورڈ کو ختم کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، یونیفارم سول کوڈ لاگو کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق اکٹھی طور پر ہم یہ کہیں گے بھائی کہ شریعت جو ہے ہم آپس میں ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم حل کریں گے۔ جو حق بات یہ ہے، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مسلمزم اور ایک ہوتا ہے اسلام۔ اسلام پر کوئی بھی تنقید کرنے کا آپ کو چانس ہی نہیں۔ مسلک انسان بناتے ہیں، مسلمزم انسانوں کے بنائے ہوئے اگر قانون پر اگر آپ اعتراض کرتے ہیں تو وہ انسان ہی پر اعتراض لگے گا۔ جو اسلامی قانون ہے اس پہ کوئی چانس نہیں کہ آپ اعتراض کر سکیں۔ طلاق کا جو سسٹم ہے، ایک مجلس میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے طلاق ہے، تم کو طلاق ہے، طلاق ہے تم کو، اگر 3 مرتبہ کہے، 3000 مرتبہ کہے، 3 لاکھ مرتبہ کہے، وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ حقیقت اصل میں یہی ہے۔ لیکن ہندوستان میں ایسا ایک بہت بڑا طبقہ پایا جاتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 3 طلاق 3 پڑ جاتی ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر ایشو بنایا جا رہا ہے، کتنا آسانی سے رشتہ ختم ہو رہا ہے۔ تو اب کیا کرنا پڑے گا بھائی، اس بچی کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ بیٹھے بیٹھے فون کر رہا ہے طلاق طلاق طلاق، تو اب یہ بچی پریشان۔ اب یہ بچی جو جا کے حلالہ کرنا، یہ آدمی نہیں، یہ کیا سسٹم ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ اسلام میں ایسا سسٹم نہیں ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث کے اندر ایسا کوئی سسٹم نہیں بتایا گیا۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس دلائل ہیں، کس طریقے سے آپ اپنی بات پیش کر سکتے۔ تو سورہ طلاق، سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن۔ اب ہمارے مسلمان بھائی ہم سے آرگومنٹ کرتے، بھائی اگر آپ 3 سموسے کھائے اور 1 سموسے کے اگر آپ بل دیے تو غلط بات ہے نا بھائی؟ تو اس وجہ سے 3 سموسے کھائے تو 3 سموسوں کی آپ کو بل دینی پڑے گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر آپ نے طلاق 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 کہہ دیا تو 3 طلاق پڑ جائیں گے۔ تو ہم کہیں گے میرے بھائی اب مثال غلط دے رہے۔ اگر آپ یہ کہیے کہ فجر کی نماز کو ایک آدمی اٹھا اور ظہر پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا، اب بولیے کہ اس آدمی نے جو فجر کے ٹائم پر ظہر اور عصر پڑھ لی، اس کی نماز ہوتی یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی، کیونکہ ٹائم سے پہلے آپ نے نماز پڑھ لی۔ اب مجھے جمع کی کوئی مثال نہ دے، جمع کی مثال نہ دے، میں فجر کا مسئلہ پوچھ رہا ہوں۔ فجر میں ایک آدمی ظہر اور عصر پڑھ لیا تو کیا نماز ہوتی ہے؟ تو سب لوگ کہتے ہیں فجر کی ہو جائے گی لیکن ظہر اور عصر کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ٹائم نہیں آیا۔ تو اسی طریقے سے طلاق جیسے کہتے تھے، میں اگر ایسا کہا کہ ظہر کی نماز، ظہر کی فرض نماز، کہتے آپ کے ذہن میں کیا آتے ہیں؟ 4 رکعت آتے ہیں، رائٹ؟ عصر کی نماز تو آپ کے ذہن میں آتے ہیں 4 رکعت، عشاء کی نماز تو آپ کے ذہن میں آتے ہیں 4 رکعت۔ تو ایک سیٹ آتا ہے آپ کے دماغ میں، ایک سیٹ 4 رکعت کا ایک سیٹ آتا ہے۔ میں جیسے کہوں گا طلاق تو 3 مہینے کی جو عدت ہوتی ہے وہ سیٹ آپ کے دماغ میں آ جانا چاہیے۔ ہر طلاق کو 3 مہینے کا ایک سیٹ لگتا ہے، 3 پیریڈ، 3 مرتبہ جو ماہواری آتی ہے وہ کبھی 3 مہینے بھی ہو سکتا ہے، 3 مہینے سے کم بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک کے پیریڈ کے حساب سے الگ الگ ہو سکتا ہے۔ لیکن موٹے موٹے حساب سے سمجھانے کے لیے عوامی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طلاق کو 3 مہینے کی عدت لگتی ہے،
اس عدت کے دوران اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو ابھی بھی سوچنے کا موقع ملا. ایک آدمی سوچ کر بھی طلاق دے سکتا ہے. طلاق دینے کے بعد میں اسلام میں پھر سوچنے کی گنجائش ہے, پھر 3 مہینے تک سوچ سکتا ہے. اگر اسی دوران واپس لے لے گا نا, بغیر نکاح بغیر نئے مہر کے رشتہ کنٹینیو ہو جائے گا. لیکن اس نے ایک اپنی لائف لائن یوز کر لی. اب پھر جھگڑا ہوگا کبھی زندگی میں اور ایک طلاق. پھر طلاق بولتے ہی پھر آپ کے پاس سیٹ آ جانا چاہیے. اب پھر وہیں پر 3 مہینے کے اندر اگر اس نے رجوع کر لیا بغیر کسی مہر کے بغیر کسی نکاح کے, وہ رجوع کر لیا, نکاح کنٹینیو ہو جائے گا. 3 مہینے گزرنے کے بعد اگر لیتا ہے تو نیا نکاح اور نیا مہر ادا کرنا پڑے گا. لیکن اس کے کتنے لائف لائن استعمال ہو گئے؟ 2. اب تیسرا تو آپ نے دیکھا کتنا سوچنے کا موقع مل رہا ہے. لیکن میڈیا کے لوگ کہتے طلاق ہوتی نہیں ہوتی. میرے بھائی اگر ہو بھی جائے تو کیا پرابلم ہے؟ اس کے بعد اور 3 مہینے ہے نا سوچنے کا. تمہارے پاس جو دماغ میں طلاق کا سسٹم ہے وہ ہے طلاق 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 ختم, اب حلالہ کرو. اب آئیے اس کے اوپر جو حدیث ہے بہت اس کو حل کرنا ہے, اس کو لے کر کنفیوژن, اس حدیث کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1472, کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنتین من ابی بکر وخلافت ابی بکر وسنتین من خلافت عمر کہ 3 تطلیقات واحدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 سال, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ بھگ 2.5 سال, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال تک 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھی. ڈائریکٹ حدیث, 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا لوگ چونکہ شرارت کر رہے ہیں لہذا میں ان کو ڈرانے کے لیے نافذ کرتا ہوں. انہوں نے 3 کو 3 کہہ دیا. اب ہمارے پاس مسئلہ کیسے حل کرے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 3 طلاق 1, عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 3 طلاق 3. اب مسلمانوں کے سامنے کہ مسئلہ کیسے حل کرے؟ قرآن مجید میں اس کا حل ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم میں جھگڑا ہو گیا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ 3 1 ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ 3 3 ہے. اب میں کیا کروں؟ میں اس آیت پہ عمل کروں گا. اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگر تم میں جھگڑا ہو جائے, اب یہاں پر تنازع ہو گیا, کیا کرنا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 طلاق سمجھی جاتی تھی, تو میں اس کو لے لوں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے. یہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم مسئلے میں ڈسکس کریں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیسیشن کیوں لیا. اس کے علماء اکرام الگ الگ توجہ بتا رہے ہیں, الگ الگ توجہ بتا رہے ہیں. وہ ڈسکشن ایسے چلتا رہے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا, اس زمانے میں کیوں انہوں نے فالو کر لیا. شریعت مکمل ہو چکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں کیا فالو کروں گا؟ اس آیت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاؤں گا, دیکھوں گا, عمل کروں گا. کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ اور ایک حدیث سنن الکبریٰ النسائی کی حدیث نمبر 5564, محمود بن ربیع راوی ہے, کہتے ہیں کہ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں آیا کہ ایک آدمی نے جمیعاً ایک ہی مجلس میں 3 اکٹھی اس نے طلاق دے دی. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے ٹھہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, میں ابھی موجود ہوں اور میرے ہوتے ہوئے تم اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کر رہے ہو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے 3 طلاق کو پسند نہیں کیے. جو چیز بدعت ہوتی ہے وہ مردود ہوتی ہے, وہ ناٹ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس واضح ہونا چاہیے. ترمذی حدیث نمبر 1177, رکانہ نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو. طلاق طلاق طلاق, غمگین ہو گئے, بیوی اب ہاتھ سے نکل رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے روایتوں کو آتھینٹک کہا. بلوغ المرام میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے آتھینٹک کہا, محدثین نے آتھینٹک کہا, اور اغاثۃ اللہفان میں ڈیٹیل میں ابن خیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر گفتگو کی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لے لو اپنی بیوی کو, تم نے 3 کہا نا, ایک ہی ہوگی. دیکھیں اب کلیئر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون فیصلہ کر سکتے. 3 یہ ہے, ایک ہی ہوگی, شمار کرو. دوسری طلاق انہوں نے دی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت میں. تیسری طلاق انہوں نے دی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں. کتنا کلیئر ہے؟ اس کا مطلب رشتہ تھا.
آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رشتہ باقی نہیں، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ رکانہ نے غلط طریقے سے زندگی گزاری؟ آخری ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. بھائی ہم کو مذہبی آزادی، آپ یونیفارم سول کوڈ ہم پر لازم نہیں کر سکتے. تو وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں مذہب میں آزادی ہے، نماز پڑھ لو. ملا کو جو ملی ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لو بھائی، لیکن یہ نکاح کا تعلق ریلیجن سے نہیں ہے. اب دیکھیں ایک نیا شوشہ، یہ نکاح کا تعلق ریلیجن سے نہیں ہے. ریلیجن کے جتنے لوگوں نے آج تک ڈیفینیشن دیا ہے، اس کے اندر ہے عقیدہ، اس کے اندر ہے عبادات، اس کے اندر آتے اخلاقیات. اگر کوئی مرد عورت بغیر شادی کے زندگی گزار رہے ہیں تو ایسے کو ہم اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے. کیا خیال ہے؟ اخلاقی نکاح کا تعلق اخلاق سے ہے کہ نہیں ہے؟ اخلاق کا تعلق ریلیجن، جتنے بھی فی الوقت انسائکلوپیڈیا لکھے گئے ہیں نا، ریلیجن کا ڈیفینیشن جو انہوں نے دیا ہے اس کے حساب سے میں بتلا رہا ہوں. اور دوسرا، ہمارے نکاح کا تعلق عقیدے سے بھی بڑا گہرا ہے. وہ کیسے ہے؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا تو ایک اجنبی عورت حلال ہوتی ہے. کل تک اس اجنبی عورت کی طرف شہوت کی طرف سے دیکھنا بھی گناہ تھا، لیکن جیسے میں کہتا ہوں الحمدللہ میں نے قبول کیا. اللہ کو میں مانتا ہی نہیں ہوں تو پھر الحمدللہ کیسے کہوں گا؟ میں اللہ کو مانتا ہوں تو الحمدللہ کہوں گا. تو میرے نکاح کا تعلق عقیدے سے بڑا گہرا ہے. تو ہمارا ریلیجن وہ صرف ریلیجن نہیں ہے، دین ہے، دین، کمپلیٹ وے آف لائف. ایک نیا شوشہ آپ چھوڑا گیا میڈیا میں، وہ یہ ہے مسلم پرسنل لا، مسلم پرسنل لا. آپ لوگ اتنا پریشان ہو رہے ہیں تو پھر آپ کرمنل لا کیوں فالو نہیں کرتے؟ ہاتھ کیوں نہیں کاٹتے؟ آپ گردنیں کیوں نہیں کاٹتے پھر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کرمنل، اگر ہم یہاں کے جرائم اسلامی اعتبار سے حدود اور تعزیرات اگر ہم نافذ کرنا چاہیں تو اس کے لیے پہلے کیا ہونا پڑے گا؟ گواہی قائم ہوگی تو ہم کسی پر جرم ثابت کر سکتے. اور گواہی قائم کرنے کے لیے کورٹ کچہری کا سسٹم ہوتا ہے، ایک بہت بڑا نظام چاہیے، اس کے لیے ایک سسٹم چاہیے. بغیر سسٹم کے، بغیر جوڈیشری نظام کے، بغیر جوڈیشل پاور کے میں کسی پر بھی ثابت نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ کیا یا نہیں کیا. تو جب تک میرے ہاتھ میں وہ پاور نہیں ہے تو پھر وہ کام میں نہیں کر سکتا. تو ہندوستان میں ڈیموکریٹک کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کسی بھی مذہب کو قانون نہیں دیا جائے گا. مذہب اپنے اپنے گھروں میں رہے گا، پر پرسنل لا مطلب پرسنل زندگیوں میں رہے گا. پارلیمنٹ میں مذہب کو نہیں لائیں گے. آپ ہندوستان کے ڈیموکریسی کو سمجھے ہی نہیں. اگر آپ نے سوال کیا، آپ کا سوال غلط ہے کیونکہ آپ نے ڈیموکریسی کو نہیں سمجھا. ڈیموکریسی کو اگر آپ صحیح سمجھتے تو سوال ہی نہیں کرتے. جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، آپ پوجا کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نہاتے ہیں. تو نماز کے لیے جیسے وضو ضروری ہے، اسلام میں حدود اور تعزیرات، کرمنل لا کو اپلائی کرنے کے لیے حاکم ہونا ضروری ہے، جوڈیشری نظام ہونا بہت ضروری ہے. سعودی عرب میں وہاں پر کورٹ کچہری کا نظام ہے، سسٹم ہے، وہاں پر یہ قائم کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ کی خواہش ہے کہ ہم مسلمان اس کو نافذ کریں، ہم نے کب نہیں کہا کہ ویسا ہوگا، ہم تو تیار ہیں. اگر آپ موقع دیں تو انشاءاللہ یونیفارم سول کوڈ جو قرآن و صحیح حدیث کی روشنی میں ہے، اس کو قائم کیا سکتا ہے. آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرے جو ہم کو درود و سلامتی بھیجنے کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.